تو آج ہم بات کر رہے ہیں نیپولین ہل کی بہت مشہور کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کی. اس کے اندر جو خاص خیالات ہیں نا ان کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے. ہمارے پاس کتاب کے کچھ اہم حصے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ وہ جو راز ہے جس کا ہل بار بار ذکر کرتے ہیں جی اسے سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی وہ طریقہ جو بقول ان کے اینڈریو کارنیگی جیسے لوگوں نے استعمال کیا اور جسے سینکڑوں کامیاب لوگوں کے تجزیے سے نکالا گیا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو راتوں رات بن گئی ہو. ہل نے اس پر 25 سال لگائے، تحقیق کی. 25 سال. جی 500 سے زیادہ بہت ہی کامیاب لوگوں سے ملے، ان کا تجزیہ کیا جنہوں نے اپنی زندگی میں ثابت کیا کہ یہ اصول، یہ فلسفہ کام کرتا ہے. اور جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، ہل کا یہ ماننا تھا کہ یہ راز ان لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی کارآمد ہے جن کی رسمی تعلیم جیسے تھامس ایڈیسن یا ہنری فورڈ کی طرح بہت کم تھی. تو آخر یہ ہے کیا چیز؟ چلیں دیکھتے ہیں. ہل بتاتے ہیں کہ اس سارے فلسفے کی جو شروعات ہوئی وہ اینڈریو کارنیگی سے ہوئی. جی کارنیگی سے. کارنیگی کا خیال تھا کہ بھائی صرف اسکول جانے سے، ڈگریاں لینے سے دولت نہیں آتی، بالکل، بلکہ ایک خاص عملی فارمولا ہے جس پر عمل کرنا پڑتا ہے. اور انہوں نے اسی فارمولے سے کئی نوجوانوں کو ٹرین کیا جن میں زیادہ تر کم پڑھے لکھے تھے. جی ہاں. اور انہیں غیر معمولی کامیابی دلوائی. اس کی ایک بڑی زبردست مثال ملتی ہے چارلز ایم شواب کی. جی. کارنیگی نے انہیں یہ فارمولا سکھایا اور شواب نے اسی کی بنیاد پر یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن بنا ڈالی. جو اس وقت جس کی مالیت اس وقت کوئی $600 ملین تھی. یہ صرف ایک خیال کی طاقت تھی جسے صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا. بالکل. اور یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہل جو ہے نا وہ تعلیم کی جو روایتی تعریف ہے اسے چیلنج کرتے ہیں. اچھا. دیکھیں وانا میکر، فورڈ، ایڈیسن، ان میں سے کئی لوگوں کی رسمی تعلیم بہت محدود تھی. صحیح. تو ہل کے نزدیک تعلیم کیا ہے؟ یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ اصل میں علم کو منظم کرنے کی صلاحیت ہے. اسے عملی منصوبوں میں ڈھالنا اور ایک واضح مقصد، ایک خاص منزل تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنا. اصل طاقت علم کو استعمال کرنے میں ہے، صرف جاننے میں نہیں. ٹھیک. تو یہ مقصد تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ ہل کہتے ہیں ایک شدید، ایک جلتی ہوئی خواہش، یعنی ڈیزائر. جی ڈیزائر. ایڈوان سی بارنس کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے. وہ ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، یہ نہیں کہ بس ان کے لیے کام کرنا ہے. ہاں، پارٹنر بننا چاہتے تھے. بالکل. جیب میں پیسے نہیں، ایڈیسن کو جانتے نہیں، کچھ نہیں، مگر وہ ایک مال گاڑی میں چھپ کر پہنچ گئے ایڈیسن کی لیبارٹری. کیا بات ہے! ایڈیسن نے بعد میں بتایا کہ وہ دیکھنے میں تو ایک عام آوارہ گرد لگ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا، ایک ایسی ضد تھی جو بتا رہی تھی کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے حاصل کر کے ہی دم لیں گے. ایڈیسن نے کہا جب کوئی شخص کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہے کہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہو جائے نا تو کامیابی مل کر رہتی ہے. بالکل. اسی وجہ سے بارنس کو موقع مل گیا. اور دیکھیں، بارنس کی کامیابی کا راز صرف یہ نہیں کہ وہ چاہتے تھے، خواہش کی نوعیت احمد تھی. ایک تو بالکل واضح مقصد تھا ایڈیسن کا پارٹنر بننا ہے. جی. دوسرا، خواہش اتنی شدید تھی کہ ہل اسے جلتی ہوئی خواہش کہتے ہیں، برننگ ڈیزائر. صحیح. تیسرا، ثابت قدمی، پرسسٹنس، لگے رہنا. اور چوتھا، پیچھے ہٹنے کے سارے راستے بند کر دینا، برننگ دی بریجز. اچھا. وہ پہلے دن سے جب وہ وہاں معمولی کام کر رہے تھے خود کو ایڈیسن کا پارٹنر ہی سمجھتے تھے. دماغ میں؟ جی دماغ میں. 5 سال انتظار کرنا پڑا، مگر جیسے ہی موقع ملا وہ کامیاب ہو گئے. یہ صرف چاہنا نہیں تھا، یہ ایک جنون تھا. اور اس کے بالکل الٹ وہ دوسری کہانی ہے 3 فٹ سونے سے دور والی. ہاں، وہ بھی بڑی سبق آموز ہے. آیو ڈابی اور ان کے چچا نے سونے کی کان کنی شروع کی. ایک رگ مل بھی گئی. شروع میں کامیابی ملی. جی، مگر پھر وہ رگ غائب ہو گئی. تھوڑی اور کھدائی کی، کچھ نہ ملا، تو بس ہمت ہار دی. چھوڑ دیا انہوں نے، اور اپنی ساری مشینری جو تھی ہاں وہ ایک کباڑیے کو بیچ دی چند $100 میں. جی. اب اس کباڑیے نے کیا کیا؟ اس نے ایک کان کنی کے انجینئر سے مشورہ کیا. اچھا، یہ سمجھداری کی. بالکل. انجینئر نے نقشہ دیکھا اور بتایا کہ بھئی یہ لوگ فالٹ لائنز کو نہیں سمجھے. سونے کی اصل رگ وہیں تھی، صرف 3 فٹ نیچے جہاں انہوں نے کھدائی چھوڑی تھی. صرف 3 فٹ؟ جی. اور اس کباڑیے نے پھر $1,00,000 کمائے.
کیوں؟ کیونکہ اس نے ہار ماننے سے پہلے کسی ماہر سے پوچھا تھا۔ تو ڈاربی نے اس تجربے سے کیا سیکھا؟ انہوں نے یہ سیکھا کہ خواہش کو حقیقت بنانے کے لیے خاص طور پر جب مشکل آئے تو ثابت قدمی یعنی لگے رہنا سب سے اہم ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے لائف انشورنس بیچنے کا کام شروع کیا اور اسی سبق کو استعمال کیا۔ وہ کہتے تھے کہ جب کوئی نہیں کہتا نا تو اس کا مطلب ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اچھا، بس اس کا مطلب ہے کہ ابھی مزید کوشش کی، مزید سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی زیادہ تر سیلز ان لوگوں کو ہوئی جنہوں نے شروع میں منع کیا تھا۔ زبردست۔ تو یہ شدید خواہش ہو گئی۔ اب حل کہتے ہیں کہ اس خواہش کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک ایندھن چاہیے، اور وہ ہے یقین۔ فیتھ۔ جی، حل تو اسے ذہن کا ہیڈ کیمسٹ کہتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ جب یقین کو آپ کے جو غالب خیالات ہیں نا، ان کی تھر تھراہٹ یعنی آپ کی ذہنی حالت کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو جو لاشعوری ذہن ہے وہ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ لاشعوری ذہن۔ جی، حل کا یہ بھی خیال تھا کہ جو مثبت جذبات ہیں، خاص طور پر یقین، محبت اور جنس، یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب یہ ملتے ہیں تو یہ آپ کے خیال کو، آپ کی خواہش کو اتنی توانائی دیتے ہیں کہ وہ سیدھا لاشعور تک پہنچتا ہے اور وہاں سے حل کے مطابق لامحدود ذہانت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یقین کوئی ایسی پراسرار چیز نہیں ہے۔ حل کہتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے جسے آپ خود پیدا کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آٹو سجیشن کے ذریعے، یعنی خود تلقینی، بنیادی طور پر اپنے لاشعوری ذہن کو بار بار مثبت ہدایات دینا، افرمیشنز بھیجنا۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لاشعوری ذہن جو ہے نا، وہ اچھے یا برے، مثبت یا منفی یقین میں فرق نہیں کرتا۔ اوہو۔ جی، وہ جس چیز کو بھی مسلسل اور جذبات کے ساتھ محسوس کرتا ہے، جس پر یقین کر لیتا ہے، اسے حقیقت بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ گاندھی کی مثال دیکھیں، انہوں نے اپنے یقین کی طاقت سے کروڑوں لوگوں کو ایک مقصد کے لیے متحرک کر دیا۔ تو یہ آٹو سجیشن کا اصول پھر کیا ہوا؟ اصول بہت سیدھا ہے کہ انسان آخرکار اسی بات پر یقین کرنے لگتا ہے جسے وہ بار بار خود سے کہتا ہے یا سنتا ہے، چاہے وہ شروع میں سچ نہ بھی ہو۔ مطلب جھوٹ بھی؟ جی، اگر کوئی جھوٹ بھی مسلسل دہرایا جائے تو ذہن اسے سچ ماننا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہمارے غالب خیالات ہوتے ہیں نا، وہی آہستہ آہستہ ہماری حقیقت بن جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک قدم اور آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب خیالات کو شدید جذبات، ایموشن کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ ایک مغناطیسی قوت بن جاتے ہیں۔ مغناطیسی؟ جی، میگنیٹک۔ یہ قوت پھر کائنات سے، یا جسے ہل آئتھر کہتے ہیں، اس سے ملتے جلتے یا متعلقہ خیالات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لاشعور ان ہدایات پر بہترین عمل کرتا ہے جن میں یقین اور جذبہ شامل ہو۔ اچھا۔ اسی لیے ہل وہ مشہور 6 قدموں والا فارمولہ بتاتے ہیں۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ پہلا، اپنی مطلوبہ رقم یا مقصد بالکل واضح کریں، ڈیفائن کریں۔ دوسرا، طے کریں کہ آپ اس کے بدلے میں کیا خدمت یا قیمت ادا کریں گے۔ تیسرا، ایک حتمی تاریخ مقرر کریں۔ چوتھا، ایک منصوبہ بنائیں۔ پانچواں، یہ سب کچھ لکھ لیں۔ لکھنا ضروری ہے؟ جی، لکھنا۔ اور چھٹا، اس لکھے ہوئے بیان کو روزانہ 2 بار، صبح اٹھ کر اور رات سونے سے پہلے پورے جذبات اور یقین کے ساتھ دہرائیں، یہاں تک کہ یہ آپ کے لاشعور کا حصہ بن جائے۔ یہ ایک طرح سے خود کو پروگرام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں علم یعنی نالج کی طرف۔ حل 2 قسم کے علم میں فرق کرتے ہیں، جی، عمومی اور خصوصی۔ ہاں، عمومی یعنی جنرل نالج اور خصوصی یعنی اسپیشلائزڈ نالج۔ وہ کہتے ہیں کہ عمومی علم چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، دولت کمانے میں زیادہ مددگار نہیں ہوتا۔ علم اصل طاقت تب بنتا ہے جب اسے منظم کیا جائے، آرگنائز کیا جائے اور ایک واضح مقصد کے حصول کے لیے عملی منصوبوں میں استعمال کیا جائے۔ بالکل۔ وہ ہنری فورڈ کی عدالت والی کہانی بڑی مشہور ہے۔ ہاں، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ان پر کسی نے مقدمہ کر دیا تھا کہ یہ جاہل ہیں، تو وکیل نے عدالت میں ان سے بڑے فضول قسم کے سوال پوچھے۔ جی، جیسے بینیڈکٹ آرنلڈ کون تھا؟ ہاں، یا 1776 میں کتنے برطانوی فوجی بھیجے گئے تھے۔ فورڈ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ مجھے تعداد تو نہیں معلوم،
پر اتنا سنا ہے کہ جتنے آئے تھے واپس بہت کم گئے تھے۔ جی آخر کار فورڈ تنگ آ گئے اور کہا دیکھیں میرے ڈیسک پر بٹن لگے ہوئے ہیں، اگر مجھے واقعی ان احمقانہ سوالات کے جواب چاہیے تو میں بٹن دبا کر ایسے ماہرین کو بلا سکتا ہوں جو منٹوں میں مجھے جواب دے دیں۔ میں اپنا دماغ ایسی فضول معلومات سے کیوں بھروں جو مجھے اتنی آسانی سے مل سکتی ہے؟ یہی کلیدی نقطہ ہے۔ آپ کو خود سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اہم یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کو کس خصوصی علم کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو کہاں سے یا کس سے مل سکتا ہے۔ یہیں پر ماسٹر مائنڈ ٹیم کا کردار آتا ہے۔ صحیح۔ کارنیگی خود سٹیل بنانے کے ماہر نہیں تھے، ان کے پاس ماہرین کی بہترین ٹیم تھی۔ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے شعبے میں مسلسل خصوصی علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، خاص کر اسکول کے بعد۔ علم کے بعد پھر آتی ہے تخیل کی باری، امیجنیشن کی، یعنی خیالات پیدا کرنے کی صلاحیت۔ ہل اس کی بھی 2 قسمیں بتاتے ہیں۔ جی، ترکیبی اور تخلیقی۔ ایک ہے ترکیبی تخیل، سنتھیٹک امیجنیشن۔ یہ کیا کرتی ہے کہ پرانے خیالات، پرانے تصورات یا منصوبوں کو نئے طریقوں سے جوڑتی ہے۔ زیادہ تر ایجادات وہ کہتے ہیں اسی سے ہوتی ہیں۔ جی، ریکمبینیشن۔ ہاں، اور دوسری قسم ہے تخلیقی تخیل، کریٹو امیجنیشن۔ یہ زیادہ گہری چیز ہے۔ ہل کے مطابق یہ وہ صلاحیت ہے جو انسان کو لامحدود ذہانت سے جوڑتی ہے۔ لامحدود ذہانت، انفینٹ انٹیلیجنس۔ جی۔ اس سے ہل کی مراد کائنات کی وہ مجموعی دانش یا علم کا خزانہ ہے جہاں سے بالکل نئے اوریجنل خیالات اور الہام آتے ہیں۔ یہ جینیس کی بنیاد ہے۔ اچھا، یہ صلاحیت ہل کہتے ہیں تب زیادہ کام کرتی ہے جب آپ کا ذہن کسی شدید خواہش یا جذبے کی وجہ سے معمول سے زیادہ اونچی تھرتھراہٹ یا توانائی کی سطح پر ہو۔ اور یہ بہتر کیسے ہوتی ہے؟ استعمال کرنے سے۔ جیسے کوئی پٹھا ہوتا ہے نا، ورزش سے مضبوط ہوتا ہے، ویسے ہی یہ صلاحیت استعمال کرنے سے تیز ہوتی ہے۔ ہل نے ڈاکٹر ایلمر گیٹس کی مثال دی ہے، جنہوں نے 200 سے زیادہ ایجادات اسی تخلیقی تخیل کو استعمال کر کے کی۔ وہ کیسے کرتے تھے؟ وہ ایک اندھیرے خاموش کمرے میں بیٹھ جاتے تھے اور اپنے مسئلے کے جو معلوم پہلو تھے ان پر پوری توجہ مرکوز کرتے تھے، یہاں تک کہ نامعلوم پہلو یا خیال اچانک ان کے ذہن میں روشن ہو جاتے۔ زبردست! تو خواہش کو یقین ملا، علم اور تخیل بھی آ گئے۔ اب ضرورت ہے منظم منصوبہ بندی کی، آرگنائز پلاننگ کی۔ جی، اب عمل کی باری ہے۔ خیالات کو حقیقت بنانے کے لیے ٹھوس منصوبوں کی ضرورت ہے جو تخیل کی ورکشاپ میں بنتے ہیں، اور یہاں ہل ماسٹر مائنڈ اتحاد پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ کا تصور بہت ہی طاقتور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ 2 یا زیادہ لوگوں کا ایک گروپ ہے جو کسی ایک خاص مقصد کے لیے مکمل ہم آہنگی ہارمنی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہل کہتے ہیں پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ گروپ ممبران کو ان کے وقت اور تعاون کے بدلے کیا فوائد دیں گے۔ ضروری نہیں کہ یہ مالی ہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پھر باقاعدگی سے ملیں۔ ہل تو ہفتے میں کم از کم 2 بار ملنے کا مشورہ دیتے ہیں جب تک منصوبہ مکمل نہ ہو جائے۔ اور سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم ہے گروپ میں مکمل ہم آہنگی یعنی ہارمنی قائم رکھنا۔ کوئی رگڑ، کوئی مخالفت نہ ہو۔ ہل کا ماننا تھا کہ کوئی ایک فرد اکیلے اتنی بڑی کامیابی یا دولت حاصل کرنے کے لیے درکار سارا تجربہ، سارا علم، ساری قابلیت نہیں رکھتا۔ منصوبے مل کر بننے چاہیے اور سب کی رضامندی ان میں شامل ہو۔ اور یہ منصوبے لچکدار بھی ہونے چاہیے، مطلب اگر پہلا پلان فیل ہو جائے تو؟ بالکل۔ ہل کہتے ہیں کہ اگر پہلا منصوبہ ناکام ہو جائے تو ہمت نہیں ہارنی۔ عارضی شکست کا مطلب حتمی ناکامی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ صرف اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے منصوبے میں کوئی کمزوری تھی۔ بس نیا منصوبہ بنائیں اور کوشش جاری رکھیں۔ ہار صرف تب ہوتی ہے جب آپ خود ہار مان لیتے ہیں۔ فورڈ، ایڈیسن، سب کو ناکامی ہوئی۔ جی بالکل، سب کو عارضی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ نئے منصوبوں کے ساتھ واپس آئے اور کامیاب ہوئے۔ ہل نے ذاتی خدمات یعنی نوکری یا فری لانسنگ وغیرہ بیچنے کے لیے بھی بڑی تفصیل سے رہنمائی دی ہے۔ اس میں کیا شامل ہے؟ اس میں لیڈرشپ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، ناکامی کی عام وجوہات کیا ہیں، اور وہ مشہور QQS فارمولا۔ QQS وہ کیا ہے؟ کوالٹی، کوانٹٹی اور اسپرٹ آف کوآپریشن، یعنی کام کا معیار، کام کی مقدار اور تعاون کا جذبہ۔ صحیح۔ منصوبہ بندی کے بعد اگلا بہت اہم قدم ہے فیصلہ، ڈیسیژن۔ جی، فیصلہ کرنا۔ ہل نے
کوئی 25,000 ناکام لوگوں کا تجزیہ کیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ فیصلہ کرنے میں ناکامی یا تاخیر، پروکریسٹینیشن، ٹال مٹول، ٹال مٹول، یہ ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ بالکل۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلے تیزی سے کرتے ہیں، اور اگر انہیں بدلنا پڑے تو بہت سوچ سمجھ کر آہستہ بدلتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ وہ اگر کبھی فیصلہ کر بھی لیں تو بہت آہستہ کرتے ہیں اور پھر بہت جلدی اور بار بار بدلتے رہتے ہیں۔ فورڈ کا اپنی ماڈل ٹی کو نہ بدلنے کا فیصلہ وہ کافی متنازع تھا، لیکن اس فیصلے پر وہ قائم رہے اور اسی وجہ سے انہیں بے پناہ دولت بنانے کا موقع ملا، اس سے پہلے کہ تبدیلی ضروری ہو گئی۔ تو حل کا مشورہ کیا ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ دوسروں کی رائے سے زیادہ متاثر نہ ہو، خاص طور پر ان لوگوں کی رائے سے جن کے پاس نہ تو مطالعے کا علم ہے نہ تجربہ۔ حل کہتے ہیں، رائے دنیا کی سب سے سستی چیز ہے، ہر کسی کے پاس بہت ساری ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے؟ جی، اپنی تحقیق، اپنی سمجھ کی بنیاد پر، اور پھر ان پر قائم رہنا چاہیے، سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی جو ماسٹر مائنڈ ٹیم ہے وہ متفقہ طور پر تبدیلی کا مشورہ دیں۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کی فضول تنقید یا مذاق کے ڈر سے اپنے خواب چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، تاریخ میں بھی دیکھیں تو بڑے موڑ ہمیشہ واضح اور اٹل فیصلوں سے آئے ہیں۔ امریکی اعلان آزادی کی مثال لیں۔ جی، 56 لوگ 56 لوگوں نے اس پہ دستخط کیے، یہ جانتے ہوئے کہ اگر وہ ناکام ہوئے تو انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے ہمت چاہیے، بہت ہمت چاہیے۔ فیصلہ کرنے کے بعد اس پر قائم رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ثابت قدمی، پرسسٹنس۔ جی، لگے رہنا۔ یہ اصل میں یقین کو بنانے اور اسے قائم رکھنے کے لیے مسلسل کوشش کا نام ہے۔ یہ قوت ارادہ کا عملی مظاہرہ ہے۔ حل کہتے ہیں کہ یہ کمزوری بہت عام ہے، لیکن اسے خواہش کی شدت سے ہرایا جا سکتا ہے۔ ثابت قدمی کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ بالکل نہیں۔ وہ فینی ہرسٹ کی کہانی ہے۔ مصنفہ؟ جی، وہ 1915 میں نیو یارک آئیں کہ لکھنے سے روزی کماؤں گی، مگر 4 سال تک شدید جدوجہد، دن بھر محنت، رات بھر لکھنا، امید رکھنا۔ کئی بار ہمت جواب دینے لگی، لیکن ہار نہیں مانی، اور آخرکار وہ کامیاب ہوئیں۔ اسی طرح کیٹ سمتھ گلوکارہ، انہوں نے برسوں بغیر معاوضے کے گایا، مگر ثابت قدمی سے آخر کامیابی ملی۔ تو یہ ثابت قدمی آتی کہاں سے؟ ہل نے کچھ عوامل بتائے ہیں۔ جی، انہوں نے بتائے ہیں۔ پہلا، بالکل واضح مقصد اور شدید خواہش۔ دوسرا، ایک قابل عمل منصوبہ جس پر مسلسل عمل کیا جائے۔ تیسرا، منفی اور حوصلہ شکن اثرات، خاص طور پر قریبی لوگوں کی منفی باتوں کے خلاف اپنے ذہن کو مضبوطی سے بند رکھنا۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور چوتھا، ایک ہم آہنگ ماسٹر مائنڈ گروپ کا تعاون جو آپ کی ہمت بندھائے، آپ کو ٹریک پر رکھے۔ اور ثابت قدمی کی کمی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہل کہتے ہیں ایک بڑی وجہ ہے تنقید کا خوف، فیئر آف کرٹیسزم۔ اچھا۔ یہ خوف پہل کرنے، نئے خیالات آزمانے اور خود انحصاری کو ختم کر دیتا ہے۔ ہل نے خود مانا کہ جب کارنیگی نے انہیں یہ فلسفہ دنیا تک پہنچانے کا کام سونپا تو شروع میں انہیں بھی اس خوف کا سامنا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ جی، کہ لوگ کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے، لیکن وہ اس پر قابو پانے میں کامیاب رہے۔ اب بات کرتے ہیں طاقت کی، پاور کی۔ ہل کے نزدیک طاقت کیا ہے؟ ہل کہتے ہیں طاقت ہے منظم اور ذہانت سے ہدایت کردہ علم، آرگنائزڈ اینڈ انٹیلیجنٹلی ڈائریکٹڈ نالج۔ اور یہ اکیلے حاصل نہیں ہوتی؟ نہیں، یہ اکیلے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ 2 یا زیادہ لوگوں کی ہم آہنگ کوشش یعنی ماسٹر مائنڈ سے پیدا ہوتی ہے۔ دولت جمع کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے اس طاقت کا حصول اور استعمال ضروری ہے۔ ماسٹر مائنڈ کے کیا پہلو ہیں؟ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو معاشی ہے، یعنی ظاہر ہے آپ دوسروں کے تجربے، علم، رابطوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پہلو نفسیاتی یا روحانی ہے۔ اس سے ہل کی مراد یہ تھی کہ جب 2 یا زیادہ ذہن مکمل ہم آہنگی میں ملتے ہیں تو ان کی جو مجموعی ذہنی توانائی ہے وہ مل کر ایک تیسری غیر مرئی قوت پیدا کرتی ہے۔ اچھا۔ یہ قوت انفرادی ذہنوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور تخلیقی ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کی ذہنی سینرجی ہے۔ کارنیگی کی مثال؟ جی، کارنیگی اپنی تمام کامیابی کا سہرا اپنی 50 رکنی ماسٹر مائنڈ ٹیم کو دیتے تھے۔ فورڈ کی ترقی بھی تب بہت تیز ہوئی جب وہ ایڈیسن، فائرسٹون، بربینک جیسے عظیم ذہنوں کے دوست بنے اور ان سے مشورہ کرنے لگے۔ اور گاندھی؟
گاندھی نے کروڑوں لوگوں کو ایک مقصد کے لیے ہم آہنگ کر کے یعنی ایک بہت بڑا ماسٹر مائنڈ بنا کر ناقابل یقین طاقت حاصل کی۔ ہل ایک اور بہت طاقتور انسانی محرک کا ذکر کرتے ہیں جو شاید سب سے متنازع بھی سمجھا جاتا ہے۔ جی، جنسی توانائی کی تبدیلی، سیکس ٹرانسمیوٹیشن۔ ہاں، ہل کا ماننا تھا کہ جنسی جذبہ جو ہے وہ انسان کی سب سے طاقتور توانائیوں میں سے ایک ہے۔ بالکل۔ جب اس توانائی کو صرف جسمانی اظہار سے ہٹا کر کسی اور تخلیقی مقصد کی طرف موڑا جاتا ہے، جیسے فن، ادب، کاروبار یا دولت کمانا، تو یہ انسان کو غیر معمولی کامیابی یہاں تک کہ جینیس کی سطح تک پہنچا سکتی ہے۔ اس تبدیلی کے لیے ہل کہتے ہیں زبردست قوت ارادہ، ول پاور چاہیے۔ یہ جذبہ تو فطری ہے۔ جی بالکل فطری ہے۔ ہل اسے دبانے کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اسے دبانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ زور اس بات پر ہے کہ اسے تعمیری راستے فراہم کیے جائیں۔ اچھا۔ ان کا مشاہدہ تھا کہ تاریخ کے تقریباً تمام عظیم رہنما، فنکار، کامیاب لوگ وہ مضبوط جنسی توانائی کے حامل تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ انہوں نے اس توانائی کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ اور محبت کا جذبہ؟ جی، ہل کہتے ہیں کہ محبت اور رومانس کے جذبات جب اس توانائی کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ توازن لاتے ہیں اور اسے مزید تعمیری بناتے ہیں۔ انہوں نے نیپولین اور جوزفین جیسی کئی مثالیں دیں کہ کیسے یہ توانائی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اہم بات صرف توانائی کا ہونا نہیں بلکہ اسے مثبت سمت میں موڑنا ہے۔ اب ہم ہل کے فلسفے کے کچھ زیادہ ذہنی یا نفسیاتی پہلوؤں کی طرف آتے ہیں، جیسے لاشعوری ذہن، سب کانشیس مائنڈ۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ ہل اسے ہمارے شعوری ذہن اور لامحدود ذہنت کے درمیان ایک پل، ایک لنک قرار دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اختیار کے بغیر خود بخود کام کرتا ہے۔ یعنی آٹومیٹک؟ ہاں، آٹومیٹک۔ اور یہ ان تمام غالب خیالات اور خواہشات کو قبول کرتا ہے جو ہم اسے مسلسل بھیجتے رہتے ہیں، چاہے وہ مثبت ہوں یا منفی۔ اسی لیے ہل اتنا زور دیتے ہیں کہ اسے خوف اور شکوک کے بجائے یقین اور خواہش سے بھرنا چاہیے۔ بالکل، ہل دماغ کو ایک براڈ کاسٹنگ اور ریسیونگ اسٹیشن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا، ریڈیو اسٹیشن کی طرح؟ جی، لاشعور آپ کا بھیجنے والا اسٹیشن ہے جو آپ کے غالب خیالات کو کائنات میں نشر کرتا ہے۔ تخلیقی تخیل آپ کا وصول کرنے والا سیٹ ہے جو لامحدود ذہانت سے نئے خیالات وصول کرتا ہے۔ اور آٹو سجیشن؟ آٹو سجیشن وہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنے اسٹیشن کو ٹیون کرتے ہیں، یعنی اسے ہدایات بھیجتے ہیں کہ کیا نشر کرنا ہے اور کیا وصول کرنا ہے۔ اور چھٹی حس، سکس سینس؟ ہل کے مطابق چھٹی حس بنیادی طور پر انتہائی ترقی یافتہ تخلیقی تخیل ہی ہے۔ یہ عموماً تب نشوونما پاتی ہے جب کوئی ان تمام اصولوں پر مکمل مہارت حاصل کر لیتا ہے، اکثر 40 یا 50 سال کی عمر کے بعد۔ یہ کرتی کیا ہے؟ یہ انسان کو آنے والے خطرات سے پہلے ہی آگاہ کر سکتی ہے یا ایسے مواقع دکھا سکتی ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ آخر میں ہل کامیابی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، 6 بنیادی خوف، 6 بیسک فیئرز۔ ان پر قابو پانا لازمی ہے۔ یہ ہیں غربت کا خوف، سب سے پہلا اور سب سے بڑا۔ تنقید کا خوف، بیماری کا خوف، محبت کھونے کا خوف، بڑھاپے کا خوف اور موت کا خوف۔ ہل کے مطابق غربت کا خوف سب سے زیادہ تباہ کن ہے اور اس پر قابو پانا بھی سب سے مشکل۔ اور تنقید کا خوف؟ تنقید کا خوف ہماری پہل کرنے کی صلاحیت، ہماری امیجنیشن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ ہم کچھ نیا کرنے سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بیماری کا خوف؟ وہ اکثر وہم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ محبت کھونے کا خوف؟ وہ حسد اور شک پیدا کرتا ہے۔ بڑھاپے کا خوف؟ وہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو محدود کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اب ہم سے نہیں ہوگا۔ اور موت کا خوف؟ وہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ ان 6 کے علاوہ ہل ایک اور خطرے کا ذکر کرتے ہیں، منفی اثرات قبول کرنے کی حساسیت، سسیپٹیبلٹی ٹو نیگیٹو انفلوئنسز، یعنی دوسروں کی منفی باتوں یا ماحول سے جلدی متاثر ہو جانا۔ تو اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ یہ سب خوف یہ صرف ذہنی حالتیں ہیں، مائنڈ سیٹس ہیں جن پر شعوری کوشش سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو ان خوفوں پر قابو پانے کا اور ذہن کو مثبت رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہل کہتے ہیں کہ ذہن پر کنٹرول خود نظم و ضبط اور عادت سے آتا ہے، ڈسپلن اینڈ ہیبٹ،
اور سب سے عملی طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو کسی واضح مقصد اور اس کے حصول کے منصوبے میں مصروف رکھا جائے۔ لوگ اکثر اپنی ناکامیوں کے لیے بہانے بھی بناتے ہیں۔ ایلیبائز بہت۔ حل میں ایک لمبی فہرست دی ہے، جیسے اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو، اگر میری تعلیم اچھی ہوتی تو، اگر حالات مختلف ہوتے، اگر میری عمر یہ نہ ہوتی، اگر مجھے بس ایک موقع مل جاتا، اگر لوگ مجھے سمجھ پاتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے بڑا بہانہ کیا ہے؟ حل کہتے ہیں سب سے بڑا اور سب سے خطرناک بہانہ یہ تسلیم کرنے سے انکار ہے کہ مسئلہ اکثر باہر نہیں، ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہل خود شناسی، سیلف انالیسس پر بہت زور دیتے ہیں۔ انہوں نے 28 سوالوں کی ایک فہرست بھی دی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم ایمانداری سے اپنا جائزہ لیں، اپنی کمزوریاں پہچانیں اور پھر انہیں دور کرنے کا منصوبہ بنائیں، بجائے اس کے کہ حالات کو یا دوسروں کو الزام دیتے رہیں۔ ہنری فورڈ کی مثال پھر دیکھیں، انہیں موقع پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا تھا، انہوں نے خود بنایا۔ جی، انہوں نے موقع پیدا کیا اور پھر ثابت قدمی سے اسے حقیقت بنایا۔ فرق صرف ذہن پر کنٹرول کا ہے اور بہانوں کو رد کرنے کا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹیں تو حل کا فارمولہ کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کامیابی یا دولت وسیع معنوں میں شروع ہوتی ہے ایک شدید جلتی ہوئی خواہش، ڈیزائر۔ ٹھیک ہے؟ اس خواہش کو توانائی ملتی ہے غیر متزلزل یقین سے، فیتھ سے، جی، خصوصی علم، اسپیشلائز نالج اور تخیل امیجنیشن، راستہ دکھاتے ہیں۔ منظم منصوبہ بندی آرگنائزڈ پلاننگ اسے عملی شکل دیتی ہے، جسے ماسٹر مائنڈ کی طاقت سے مزید تقویت ملتی ہے۔ پھر فیصلہ ڈیسیژن، اسے حرکت میں لاتا ہے، اور ثابت قدمی پرسسٹنس، اسے جاری رکھتی ہے۔ اور اس پورے عمل میں لاشعور سب کانشیس مائنڈ کو مثبت طور پر پروگرام کرنا اور ان 6 بنیادی خوفوں 6 بیسک فیئرز پر قابو پانا لازمی ہے۔ حل کا دعویٰ ہے کہ یہ اصول اتنے ہی یقینی ہیں جتنے کشش ثقل کے قوانین۔ جی، اصل چیلنج انہیں جاننا نہیں ہے، اصل چیلنج ان پر نظم و ضبط کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ شاید آج سننے والوں کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان خیالات کی روشنی میں وہ کون سا ایک چھوٹا واضح قدم ہے جو وہ آج ابھی اپنے مقصد کی طرف اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل، ایکشن۔ اور آخر میں ایک حوصلہ افزا بات، حل کا پختہ یقین تھا کہ موقع ہر اس شخص کے لیے موجود ہے جو قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، یعنی ان اصولوں پر عمل کرنے کو تیار ہے۔ جی، جیسا کہ ایمرسن نے کہا تھا، اگر ہم ایک دوسرے سے متعلق ہیں تو ہم ضرور ملیں گے۔ شاید آج اس گفتگو کے ذریعے ہم کسی نہ کسی سطح پر مل چکے ہیں۔